إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آج 3 دسمبر 2021 کو یہاں مسجد محتسب پھاٹک حبش خان دلی میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے، انتظامیہ نے یہی عنوان دیے ہیں، فہم سلف کی اہمیت اور سلف کون. فہم سلف کی اہمیت اور سلف کون. تو پہلے ہم آپ کے سامنے سلف کون یہ سنائیں گے، اس کے بعد اہمیت بتائیں گے فہم سلف کی. غور کریے، اللہ رب العالمین کے قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں کیا کہا ہے؟ کہا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اس آیت میں ہمارے سلف کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے۔ ہمارے سلف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور اہل بیت کی جماعت، ہمارے سب سے پہلے سلف۔ آیت کا ترجمہ سنیے۔ جن لوگوں نے سبقت کی، یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جنہوں نے ان نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم ہمارے لیے پہلے سلف۔ اس آیت میں یہ جو والذین اتبعوہم بإحسان ہے، اتنے حصے کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، نبی کی موجودگی میں، فتح مکہ کے وقت یا اور بعد میں، نبی کے آخری ایام تک جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ان کے بارے میں یہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان۔ مہاجرین اور انصار کے بعد وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری ایام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، ان کے بارے میں ہے۔ پھر مفسر نے یہ بھی سمجھائے ہیں کہ قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کی پیروی کریں گے احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، ان تمام کے بارے میں ہے۔ تو مراد ہے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین اور ماضی قریب میں گزر چکے سلف صالحین۔ تو اللہ کے بندو، ہمارے سلف کون؟ ہمارے سلف پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم، اور ان کے عقیدے اور اعمال کے مطابق اپنے عقیدے اعمال بنانے والے جو تھے، جو گزر چکے، اس دنیا سے جا چکے اللہ کے پاس، وہ ہمارے سلف۔ سلف عربی ورڈ، اردو میں کہیں گے ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ۔ سلف صالحین مطلب ہم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ۔ تو ہم کو سلف صالحین کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 میں اللہ نے کیا کہا، غور سے سنیے۔ اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ، ومن، اور جو کوئی بھی شخص، یشاقق الرسول، رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی پیروی کرے گا، نولہ ما تولی، وہ جس راستے پہ لگا ہے ہم اس کو اسی راستے پر لگا رکھیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت سے بھی ہمارے سلف کون ہیں یہ معلوم ہوا، اور اس آیت سے فہم سلف کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ لیکن پہلے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سلف کون؟ تو اس آیت میں غور کریے، جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستے کی پیروی کرے گا، تو یہاں پر ہمارے سلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے مراد، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت کون مومنین تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، یہ مومنین۔ تو مومنین سے مراد
وہ جماعت صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم عقیدے کے بارے میں سیکھنے والے، اعمال کے بارے میں علم سیکھنے والے، معاملات کے بارے میں علم سیکھنے والے، اخلاق حسنہ سیکھنے والے، شاگرد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ ہمارے سلف ہے، یہ معلوم ہوا ہم کو۔ اور 2652 نمبر کی ایک حدیث صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے، میرے زمانے کے، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ تو اس حدیث کی تشریح میں شارحین جو سمجھائے، ہجرت کے 300 سال تک یہ 3 دور ہے، ہجرت کے 300 سال یعنی 300 ہجری تک یہ حدیث کے مطابق والے لوگ ہیں جو ثقہ تھے، صالحین تھے۔ تو ہمارے سلف کون ہیں؟ ہمارے سلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، یہ ہمارے سلف ہے۔ ہم کو آج 1443 ہجری میں یا قیامت تک کے مسلمانوں کو فرسٹ 3 جنریشنز کے یعنی 300 ہجری تک کے مسلمانوں کے عقائد اور اعمال اور معاملات کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم ہمارے سلف صالحین کو ہی نہیں سمجھیں گے، صوفی ازم کے شرکیہ عقیدے، صوفی ازم کے شرکیہ اعمال، بدعت مکفرہ والے اعمال وغیرہ جو عام ہے معاشرے میں، اس کو اسلام سمجھیں گے، تو پھر اس آیت پر غور کر لیجئے جو اس حدیث سے پہلے سنایا تھا، سورہ نساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین له الهدى، جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو چکی، اللہ نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن ہم نے دین اسلام مکمل کر دیا، نعمت ہماری تمام کر دیا آپ پر، اور ہم آپ کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام نازل کر کے مکمل کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ عقیدے، وہ اعمال، وہ معاملات صحابہ سیکھے، عمل کرے، حفظ کرے، لکھے بھی۔ حدیثیں 200 ہجری کے بعد یا 300 ہجری کے بعد نہیں لکھی گئی، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طریقے سے صحابہ قرآن مجید لکھتے تھے، پیارے نبی لکھواتے تھے۔ قرآن مجید کے لکھنے والے صحابہ ہے تو حدیث بھی صحابہ نے لکھے اور حفظ کیے، اور پھر اپنی اولادوں کو اور اپنے شاگردوں کو یعنی تابعین کو حفظ کرائے، لکھوائے قرآن اور حدیث۔ تو یہ قرآن اور حدیث کا لکھنے کا سلسلہ، حفظ کرنے کا سلسلہ دور نبی سے آج تک جاری ہے۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے سلف کون ہیں وہ سمجھے یا نہیں، اور ہم سلف کی سمجھ کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ہے ہم کو۔ اللہ کے بندو، ہمارے سلف کون ہیں یہ سمجھ لیے ہیں۔ اب کچھ آسانی کے لیے یہ نام بتانا چاہتا ہوں۔ عقیدے، اعمال، معاملات سیکھنا ہے، اخلاق حسنہ سیکھنا ہے تو علم حاصل کرنے کے 2 طریقے، ایک اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت سے سبق ملا کہ پڑھ لکھ کر علم حاصل کرو، اور دوسرا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ انبیاء آیت نمبر 7۔ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، نہیں پڑھے ہیں، تو اب علماء حق سے قریبی اختیار کرو، دوستی بناؤ اور ان سے سوال کرو،
عقیدے کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، معاملات کے بارے میں. اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے معاملات کی اصلاح کرو، کیونکہ علماء حق قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، ہمارے سلف صالحین کون ہے یہ سمجھ میں آ گیا. اب سلف کے فہم کی اہمیت پر آپ کے سامنے دوسرے خطبے میں بات آئے گی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک. آمین. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. مسلمانوں، عنوان ہے خطبہ جمعہ کا فہم سلف کی اہمیت اور سلف کون. تو پہلے خطبے میں آپ لوگوں نے سلف کون ہے مختصر میں سمجھے، اور میں پہلے خطبے میں بتانے والا تھا کہ کچھ نام ہم یاد رکھ لیں کہ ہمارے سلف یہ ہیں. پہلا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، جن پر قرآن و حدیث نازل ہوا. ہم پیارے نبی جو فرمائے ہیں، جو کیے ہیں، وہ سیکھنے کی پہلے کوشش کریں. فلاں مفتی صاحب نے ایسے کہا ہے اور فلاں امام صاحب نے ویسے کہا ہے اور فلاں علامہ یا فلاں شیخ الحدیث نے ایسے کہا، اور اگر انہوں نے جو کہا وہ ان کی رائے سے کہا تو وہ باتیں بازو. پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جس پر شریعت نازل ہوئی قرآن و حدیث، انہوں نے کچھ کیا ہے اور کچھ فرمایا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے. اہل الرائے سے بالکل اپوزٹ میں رہنا ہے ہم کو، اور ہم کو اہل السنہ، اہل الحدیث، اہل الاثر بننا ہے. یعنی قرآن اور حدیث اور آثار سلف صالحین ہی دیکھنا ہے. اللہ کے بندو، دوسرا نام میں اس حدیث سے سنانا چاہوں گا. 3663 سنن ترمذی، حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا ہوں کہ میں اور کتنے دن تمہارے درمیان باقی رہنے والا ہوں. فاقتدوا بالذین من بعدی، دو لوگوں کی اقتداء کرنا میرے بعد. واشار الی ابی بکر و عمر، اور آپ نے اشارہ کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرف. تو معلوم ہوا کہ نبی نے فلاں امام میری امت کے سراج ہوں گے، تم ان کی پیروی کرنا، ایسا نہیں کہا ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن نبی نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا میرے بعد دو لوگوں کی اقتداء کرنا، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی. تو معلوم ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرنے کو کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان سے محبت کرنا اور ان کی اقتداء کرنا ہے. آپ کے سامنے 4607 نمبر کی حدیث سنن ابو داؤد سے سنا رہا ہوں. عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، غور سے سنیے. حدیث لمبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنا رہا ہوں. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 4607 سنن ابو داؤد. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الفاظ 1579 نمبر کی حدیث سنن نسائی میں ہے. ترجمہ سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور
امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ امیر سے مراد امیر سوسائٹیز یا تنظیموں کے صدر اس حدیث کو اپنے آپ پر فٹ کر رہے ہیں، اور ان کو امیر نہیں کہا جائے گا، عربی میں رئیس کہا جائے گا تنظیموں کے صدر کو، اردو میں صدر کہا جائے گا، انگلش میں پریسیڈنٹ کہا جائے گا۔ امیر والی حدیثیں یہ سوسائٹیز اور جمعیتوں کے صدروں پر نہیں فٹ ہوتی، یہ بات بھی ساتھ میں سمجھاتا آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے امیر کی اطاعت کرنا وصیت کر رہا ہوں، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خواہ وہ کوئی حبشی غلام کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا عن قریب وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، تم اسے چمٹ جانا مضبوطی کے ساتھ، اور اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ جوس سے، نواجذ یعنی جوس سے مضبوطی سے پکڑنا ہے ہم کو اللہ کے نبی کے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو، اور دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر نئی بات دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حدیث ہم کو سبق دے رہی ہے کہ ہم ہمارے سلف کے فہم کو اہمیت دینا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا کہ نبی نے ان کی اہمیت کے بارے میں ہم کو تلقین کیے ہیں۔ خلفائے راشدین سے مراد جتنے خلیفہ راشد گزرے ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہلے نمبر پر لازم پکڑنا ہے۔ سنت کا اردو ترجمہ ہوتا ہے طریقہ، تو رسول اللہ کا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ، تو معلوم ہوا کہ ہمارے سلف میں یہ لوگ ہیں اور ان کے طریقے کو ہم کو لازم پکڑنا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے، وصیت کی ہے۔ اللہ کے بندو، اختلافات جب دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ نبی نے کہا فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، تو اس ٹائم پہ میری سنت یعنی میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ تو اس دور میں جو عقیدہ، جو اعمال ثواب کی نیت سے جانے جاتے تھے، جس کے دلائل آج ہے ہمارے سامنے احادیث کتاب میں، ہم ویسا ہی عقیدہ اور اعمال بنانا ہے۔ نئے نئے عقیدے، نئے نئے اعمال جو لوگوں نے بنا لیے پھر اس کا ثواب بھی بتا رہے ہیں، وہ ثواب نہیں ہے، وہ اس سے عذاب ملنے والا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا دین میں نئی چیز اگر ایجاد کر رہے ہیں اور ثواب کی نیت سے ہی کرتے ہیں نا لوگ، تو وہ اس سے ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ اور 1579 سنن نسائی دیکھے تو اس میں ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام گمراہی جہنم میں پہنچائے گی۔ تو اللہ کے بندو، اہمیت کو سمجھیے سلف کے فہم کی۔ فہم کا دوسرا مطلب ہے سمجھ، انڈرسٹینڈنگ۔ تو ہم کو فرسٹ 3 جنریشنز کے مسلم کی انڈرسٹینڈنگ لینا ہے عقیدے کے معاملات میں، اعمال کے معاملات میں۔ ہم کو صوفیزم کے اور تمام گمراہ فرقوں سے دور رہنا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ حدیثوں کے بعد اب آپ کے سامنے ان کی مختصر تشریح پیش کرتا ہوں، اس پر غور و فکر کریے۔ ہمارے سلف نے سمجھا دیا ہم کو عقیدہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین 7ویں آسمان کے اوپر عرش پہ ہیں، اور اگر بعد والوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن سے ہی آیت کو اپنی عقل سے سمجھ کر ہر جگہ بولے اللہ کو، تو وہ گمراہ ہے۔ ہم کو فہم سلف لینا ہے اس مسئلے میں۔ ہمارے سلف نے یہ سمجھا نبی کے تعلیمات سے اور اللہ کے قرآن سے کہ اللہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن بعد والوں نے، صوفیوں نے اللہ از ایوری ویئر کہا، اللہ ہر جگہ ہے کہاں، تو یہ غلط ہے ان کا فہم، اور سلف کا فہم صحیح ہے۔ ایک حدیث 149 نمبر کی حدیث کتاب التوحید میں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، صحیح ابن خزیمہ جو ہے ان کی دوسری کتاب کتاب التوحید۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، چوتھے آسمان سے 5ویں آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، 5ویں آسمان سے 6ویں آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، 6ویں آسمان سے 7ویں آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، 7ویں آسمان کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر کرسی ہے اللہ کی، اور اس کرسی کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر پانی ہے، والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش، اور ابن آدم کا کوئی عمل اللہ سے چھپا نہیں ہے۔
حدیث مکمل. درمیان میں ایک بات حدیث کے الفاظ بھول گیا ہوں. اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کے برابر ہے. تو اس زمین سے 7ویں آسمان تک 7000 ایئرز کا فاصلہ ہے اس حدیث کے مطابق. اور 7ویں آسمان تک 7000 سال. 7ویں آسمان کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر کرسی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, جو ہم پڑھ رہے ہیں ایت الکرسی. زمین و آسمان کو گھیری ہوئی ہے وہ کرسی. آج ہم انسان زمین کے بارے میں جان گئے کہ زمین ایک گلوب ہے, اور ایسے ہی نیومرس پلانٹس اور نیومرس سٹارز جس کی گنتی نہیں ہے سائنس کے پاس بھی, وہ خلا میں ہیں, یونیورس میں ہیں, اسپیس میں ہیں. دیر آر نیومرس یونیورسز کا سائنس نے, وہ تمام. لیکن سائنس یہ نہیں جان پائی کہ آسمان کا یہ کونے سے وہ کونا کہاں پر اینڈ ہو رہا ہے. تو اللہ کو ہی معلوم ہے. تو آسمان اور زمین کو گھیری ہوئی اللہ کی کرسی, تو کتنی بڑی کرسی ہوگی وہ. اس کرسی پر بھی رب نہیں ہے. اس کرسی کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر پانی ہے, اور اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے, اور اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اور اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہنا اور یہ تصور نہیں کرنا کہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے نہیں ہے, نہیں بولنا ہے. خرافاتی لوگوں نے بکواس بکے ہیں, ہم کو نہیں بولنا ہے اللہ کے بارے میں سب بکواس. استوا معلوم کہا محدثین نے, یعنی استوا یعنی قرار پانا. اللہ عرش پر مستوی ہوا, ایمان رکھیے. کیسے؟ کیفیت کا علم اللہ کو معلوم ہے, ہم اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں رکھتے, اور نہ ہی بحث کرتے, نہ ہی سوال کرتے. سوال کرنا بھی بدعت ہے. ٹھیک, تو یہ بات معلوم ہوئی. لیکن ایک ڈیبیٹ ہوا تھا ایک سو کالڈ مفتی صاحب سے میرا, تو سورہ بقرہ آیت نمبر 115 پیش کرے. بولے کہ اللہ نے کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں کہیں تم اپنا رخ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے, 1400 سال بعد تم زیادہ بہتر سمجھتے اس آیت کو یا ہمارے سلف زیادہ بہتر سمجھے؟ obviously سلف. تو سلف میں پہلے کون؟ صحابہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, نماز پڑھنا چاہتے تھے, قبلہ نہیں معلوم ہو رہا تھا, رات کا وقت تھا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں کہیں آپ اپنا رخ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے. تو اس آیت سے مراد اللہ از ایوری ویئر نہیں, بلکہ آپ جس سمت اپنا رخ کر رہے ہیں اللہ کا چہرہ وہاں ہے. کائنات کو سمجھو نا, یہ گلوب, یہ ارتھ ڈسٹ پارٹیکل کے برابر ہوگا شاید اللہ کی نظر میں, یہ میرا قوی گمان ہے. اللہ کے بندو, اللہ نے سورہ زمر کے آخری رکوع میں کیا کہا؟ قیامت کے دن مٹھی میں لپیٹنے والے زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین. کیسی مٹھی ہوگی وہ رب جانتا ہے. زمین و آسمان کو رب مٹھی میں لے لینے والا ہے قیامت کے دن. اللہ اکبر. وہ آسمان جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں کہ کتنا بڑا ہے, کہاں سے شروع کہاں پہ ختم نہیں معلوم. زمین کے بارے میں تو سمجھ گئے ہیں, سولار سسٹم پڑھے ہوئے ہیں پرائمری اسکول میں ہی. تو سبحان اللہ, وہ اللہ کے بارے میں کہتے کہ اللہ از ایوری ویئر. نعوذ باللہ. نہیں بندو, اللہ کے بندو سمجھو, اللہ رب العالمین از above his throne which is above the 7 heavens. یہی بات صحیح ہے, 7 آسمانوں کے اوپر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے, اور یہ فہم سلف ہے, اور یہ حدیث حسن لذاتی سند کے ساتھ ہے. ایک اور حدیث 3194 صحیح بخاری, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ, جب اللہ نے اپنی مخلوقات کی تخلیق کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حدیث عربی سے بول رہا ہوں. جب اللہ نے اپنی مخلوقات کی تخلیق کر دیا تو پھر کیا کیا اللہ نے؟ کتب فی کتابہ, کتب فی کتابہ, لکھا اپنی کتاب میں. فہو عندہ فوق العرش, وہ کتاب اس کے پاس ہے عرش کے اوپر. کیا لکھا؟ ان رحمتی غلبت غضبی, بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی. 3194 صحیح بخاری سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے, کیونکہ اس حدیث میں بھی معلوم ہوا کہ رب کی کتاب ہے. اللہ نے اپنی مخلوقات کی تخلیق کرنے کے بعد اپنی کتاب میں لکھا کتب فی کتابی. کیسے لکھا؟ اور یہ بات سنیے, میں اشارہ کر کے بتا رہا ہوں, کیا میری انگلیوں سے لکھنے والا اشارہ نہیں بتا رہا ہوں نا, تو ایسا نہیں بتانا ہے. یعنی ہم ایکشنز کرتے ہیں نا, جب اللہ نے ایسا کیا, لکھا بول کے ہم بول رہے ہیں اس حدیث میں, تو ایکشن نہیں کر کے بتانا ہے لکھنے کے جیسا نہیں کرنا ہے. اللہ نے کیسا لکھا اس کو معلوم ہے, میری انگلی ایسی ہے میرے کو معلوم ہے, لیکن رب کا کیا ہے رب جانتے ہیں. اللہ نے لکھا
کتب فی کتابی ہی، اس کی کتاب میں لکھا. کیا لکھا؟ اچھا، فہوا وہ ہے، عندہ اس کے پاس، فوق العرش عرش کے اوپر، کیا اس کے پاس ہے؟ وہ کتاب. کیا لکھا؟ ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. ایمان رکھنا ہے بس کہ ہاں رب عرش کے اوپر ہے. ایسے کئی حدیثیں اللہ کے بندو، 555 صحیح بخاری اور 632 صحیح مسلم پڑھیں گے، معلوم ہوگا کہ ہم بندوں کے ساتھ 4 فرشتے ہیں. دو ظہر میں، دو عصر میں جو ہے ڈیوٹی اترتے ہیں، تو 2 وہ عصر میں ڈیوٹی چڑھتے ہیں، اور پھر فجر میں 2 ڈیوٹی اترتے ہیں جو عصر میں چڑھے تھے، اور فجر والے پھر چڑھ جاتے ہیں. تو 4 فرشتے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. اس حدیث پر غور کریں گے، ثم یعرج الیہ، الفاظ حدیث میں، یعنی وہ رب کے پاس چڑھ کے جاتے ہیں اور پھر رب کے سامنے پیش کرتے ہیں بندے کے معاملات کے بارے میں، بندے کے نام اعمال لے جاتے ہیں. تو اللہ کے بندو، معلوم ہوا کہ اللہ عرش پر ہے. تو ہم کو سلف کا فہم لینا ہے، ہم کو سلف کا فہم لینا ہے. اگر ہم صوفیزم کے عقیدے کو دیکھیں گے تو سلف سے ٹکرانے والا ہے اور جہنم میں جانے والا عقیدہ ہے. وہ کفر ہے. اللہ از ایوری ویئر کہنا، وحدت الوجود کا عقیدہ، یہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے. سلف نے کیا سمجھا اور دلائل کیا ہے ان کے اس سمجھ کے لیے، وہی ہم کو لینا ہے. اللہ کے بندو، غور کرنے والی بات ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں تو آپ سمجھ لیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سمجھ لو. اللہ کے بندو، سلف کیا سمجھے، صوفی لوگ کیا سمجھتے ہیں. ایک کتاب ہے المہند علی المفند، ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 32 ہے. لکھتے ہیں کہ رائٹر کا نام نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، لکھتے ہیں وہ حصہ زمین جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چھو رہا ہے، وہ حصہ زمین افضل ہے اللہ کے کعبے سے، افضل ہے اللہ کے کرسی سے، افضل ہے اللہ کے عرش سے. یہ لکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ، کفر ہے یہ. اللہ کے بندو، اللہ کے کعبے سے افضل نہیں ہے وہ زمین، اللہ کی کرسی اور اللہ کے عرش سے افضل نہیں ہے وہ زمین. لیکن اب قبوری ہے، صوفیزم والے ہیں، تو اپنا عقیدہ تو سکھانا ہی ان لوگوں کو، تو سکھائے ہیں. عجیب و غریب بات. میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں زندہ نہیں ہے، اللہ کی جنت میں زندہ ہے. فہم لے لیجئے سلف کا. 1386 صحیح بخاری، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے. حدیث لمبی ہے. جبرائیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں کھڑے ہوئے 7ویں آسمان کے اوپر. جبرائیل نے پیارے نبی سے کہا فرفع رأسک، اے محمد آپ اپنا سر اوپر اٹھائیے. فرفعت رأسی، جب میں نے میرا سر اوپر اٹھایا تو مثل السحاب کوئی چیز دیکھا، یعنی سفید صائبان جیسی کوئی چیز دیکھا، بادلوں جیسی. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے جبرائیل؟ جبرائیل نے مجھ سے کہا ذاک منزلک، یہ آپ کی منزل ہے. تو میں نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل مجھے چھوڑو، میری منزل میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو جبرائیل نے مجھ سے کہا انہ بقی لک عمر، ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے، لم تستکملہ، آپ نے اسے مکمل نہیں کیا ہے. فلو استکملت، جب آپ اس کو مکمل کر لو گے اپنی عمر کو، اتیت منزلک، آ جاؤ گے آپ کس منزل میں. تو محدثین شارحین حدیث جو ہم کو سمجھائے وہی سمجھنا ہے. ہمارے سلف نے کیا سمجھے اس حدیث کے بارے میں، ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھنا وہ حدیث کو. سلف نے سمجھائے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہجرت کے 11ویں سال 3رے مہینے کی 12 تاریخ کو، پیر کے دن اشراق کی نماز کے وقت، تب وہ روح نبی، وہ مبارک روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے موت لے کر چلے گئے اور 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے جو منزل نبی نے معراج کی رات میں دیکھے تھے، اس منزل میں، جنت کی اس منزل میں رکھ دیے اس روح نبی کو. یہ ہمیں سلف نے سمجھائے. اور جسم اطہر کو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں صحابہ نے چہارشنبے کی رات کو دفنا دیے. تو جسم نبی قبر میں ہے، روح نبی جنت کی ایک منزل میں ہے 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے. قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہیں ہے، جنت میں ہے. جنت میں دلیل 4887 صحیح مسلم، حدیث لمبی ہے، مفہوم سمجھا دیتا ہوں. نبی نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کی روحیں 7ویں آسمان کے اوپر جو عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہے، ان قندیلوں پہ بیٹھے ہوئے ہرے رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں ان روحوں کو، شہیدوں کی روحوں کو. اور وہ پرندے سیر کرتے ہیں جنت میں اور روزی بھی پاتے ہیں. تو جب
امتیوں میں جو شہداء ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہرے رنگ کے پرندوں کی پیٹ میں وہ روحیں ہیں، اور وہ روحیں وہاں پر روزی بھی کھا رہے ہیں اور قیامت تک وہ وہیں رہیں گے. تو نبی تو ان شہداء، ان امتیوں سے افضل ہے نا، اور سید الانبیاء ہے، سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اعلیٰ جنت کی منزل میں ہے. قیامت کے بعد جو حساب کتاب کے بعد جنت کا دروازہ کھلے گا، جنت میں جائیں گے، وہ ہے، لیکن یہ برزخی زندگی ہے. یہ ایک ہے دنیاوی زندگی اور دوسری ہے برزخی زندگی، تیسری ہے آخرت کی زندگی. دنیا اور آخرت کے بیچ کی زندگی کا نام برزخی زندگی ہے، جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور جس کو ہماری عقل ادراک نہیں کر سکتی، ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی کہ کیسی ہے. ایک مثال دوں، سورہ الرحمن میں 2 آیتیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. 2 دریا ہم نے چھوڑ رکھے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے کیونکہ درمیان میں برزخ ہے. برزخ، دنیاوی برزخ ہم نہیں دیکھ پا رہے. برزخ یعنی بیریئر، ایک پردہ جو میٹھے پانی اور کھارے پانی کو نہیں ملنے دیتا سمندروں میں. اللہ کے حکم سے وہ برزخ دونوں کو الگ کیا ہوا ہے. اگرچہ موجیں بھی آتی ہوں گی لیکن وہ لہریں ادھر کا پانی ادھر نہیں ملاتے کیونکہ رب نے برزخ رکھا دونوں کے درمیان. تو دنیاوی برزخ ہم دیکھ سک رہے کیا؟ نہیں دیکھ سک رہے نا. ویڈیوز دیکھے ہوں گے آپ لوگ، میڈیٹرینین سی پر دیکھا گیا ہے کہ ادھر صاف پانی اور ادھر جو ہے مدھم پانی ہے، نہیں ملتا 2 پانی. تو وہ برزخ ہم دیکھ پا رہے ہیں، اس دنیا کا نہیں دیکھ پا رہے نا. دونوں پانیوں کو الگ کرنے والے اس بیریئر، اس برزخ کو، اور رب نے برزخ کا، ہم اس برزخ کو نہیں دیکھ رہے. تو موت کے بعد کی برزخی زندگی کے بارے میں ہم کیا سمجھ سکتے؟ نہیں سمجھ سکتے. بس ہم کون ہیں؟ ہم الذین یؤمنون بالغیب ہے. ہم وہ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. تو غیب ہے وہ، ہم اس پر ایمان لانا ہے. تو برزخی زندگی میں رسول اللہ جنت میں ہیں، یہ عقیدہ رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے مجلسوں میں، محفلوں میں، سلام پڑھنے کی محفل یا مجلس یا کوئی اور مجلسوں میں نہیں آتے. جنت کی ایک منزل میں، اس دنیا میں نہیں آتے. نبی کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے. لکھنے والے نے یہ بھی لکھ دیا، اسی کی کاپی کرتے ہوئے، المہند علی المفند کی کاپی کرتے ہوئے ایک کتاب لکھ دی گئی ہے. نام لینا عجیب ہے، سبحان اللہ. تو کہنا یہ ہے کہ لکھا گیا کہ ہر جمعرات کو امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں قبر نبی میں بول کر لکھا گیا. نعوذ باللہ، یہ گمراہی ہے، یہ سلف کا فہم نہیں ہے. فہم سلف یہ ہے کہ نبی کا جسم اطہر قبر میں ہے مدینہ کی. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے عمر رضی اللہ عنہ سے، کیا ہے وہ روایت؟ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے یقیناً حرام کیا ہے زمین پر کہ وہ کھائے نبیوں کے جسم کو. جسم ہے، اجساد یعنی جسم، جسد یعنی جسم، اجساد یعنی جسم کی جمع. نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. تو جیسے دفنایا گیا تھا آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم قبر میں، وہ ویسے ہی صحیح سالم ہے. اور ان لوگوں کی روح برزخی زندگی میں جنت میں ہے. یہ ایمان رکھنا ہے. اور وہ روحیں دنیا میں نہیں آتی، وہ روحیں قبر میں نہیں آتی. اور اگر کوئی وہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ رد علی روحی، اگر کوئی امتی سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے تو میری روح لوٹائی جاتی، وہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے کیونکہ مدلس راوی کے عن سے روایت ہے. وہ رسول اللہ کی روح اللہ کی جنت کی ایک منزل میں ہے 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے، اور جسم قبر مدینہ میں ہے. اور 1283 سنن نسائی دیکھ لیجئے، نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے کئی فرشتوں کو ایسے ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے کہ وہ گشت کرتے ہیں زمین پر، چاہے وہ مدینہ میں پیارے نبی کی قبر کے پاس ہو یا کہیں بھی، گشت کرتے ہیں اور امتیوں کے طرف سے سلام اور درود نبی کے پاس پیش کرتے ہیں. تو کہاں؟ قبر میں نہیں پیش کرتے، وہ وہیں جہاں پر پیارے نبی کی روح مبارک ہے وہیں. اللہ کے بندو سمجھو، یہ سلف کا فہم ہے. ہم کو ہمارے سلف کے خلاف نہیں جانا چاہیے. جو کوئی بھی رسول اللہ کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی پیروی کرے گا، نولیہ ما تولی، اللہ اس کو وہیں لگا دیں گے. کیونکہ وہ اس گمراہ راستے کو حق سمجھا ہوا ہے تو رب اس کو اس گمراہ راستے پر ہی لگا دیں گے. وَنُصْلِهِ جہنم، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ ہم کو ملی ہے آیت سورہ نساء آیت نمبر 115 سے. اور اجماع کے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے سورہ نساء آیت نمبر 115 کہ ہم کو صحابہ کا فہم لینا ہے. صحابہ تمام جنتی، ان کے عقیدے میں شرک بدعت خرافات کچھ نہیں تھا. اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا، وہ اللہ سے راضی تھے، وہ جنتی.
تو ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ ہمارے صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والوں نے کیسا سمجھے اسلام کو، ویسے ہی لینا ہے۔ اہمیت ہے بہت زیادہ ان کے فہم کی، ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ اونٹنی کے دودھ میں اونٹنی کا پیشاب ملا کر پینے سے شفا ملتی ہے، ایسا بخاری میں حدیث موجود ہے، کتاب الطب میں، صحیح بخاری کی۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اپنی عقل سے سمجھ رہا ہے، وہ آکورڈ فیل ہو رہا اس کو۔ بھائی ہر بیماری کے لیے نہیں ہے، قبیلہ عرینا کی ایک بیماری تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں بھیج دیے تھے اونٹوں کے باڑے میں، بولے کہ اونٹنی کے دودھ میں کچھ مقدار جو ہے اونٹنی کے پیشاب کی ملا کر پینا ہے، اللہ شفا دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اب منکرین حدیث بن رہے ہیں، اپنی عقل سے حدیث سمجھے، نہیں حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، یہ ایسا غلط ہے، گمراہ ہو گئے نا اپنی عقل سے سمجھ کے۔ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اپنی عقل سے نہیں سمجھنا، ہم کو وہی سمجھ لینا ہے جو ہمارے سلف نے لیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، امام مسلم کی صحیح مسلم، اسی طرح سے سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، موطأ امام مالک، مسند شافعی، سنن دارمی، ایسی بہت ساری اور بھی احادیث کی کتابیں ہیں جس میں عقیدے، اعمال، معاملات کے بارے میں حدیثیں ہیں۔ ہم کو وہی پڑھنا ہے، پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھیے، اور اپنی عقل سے نہ سمجھیے۔ علماء حق آپ کو اس کی صحیح تشریح کریں گے، اپنی عقل سے سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آئیے علماء حق کی صحبت میں رہیے، انشاءاللہ گمراہی سے بچے رہیں گے، اور سلف کے فہم کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے مطابق والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہم اللہ سے راضی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم کو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اور اگر ہم مومنین کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کو حق والا راستہ سمجھیں گے تو پھر گمراہی جہنم میں پہنچائے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے۔ ایک حدیث بولنا ضروری سمجھ رہا ہوں، چھوٹی سی حدیث ہے، سن لیجئے خطبے کے اینڈ میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور حدیث کی کتاب خلق افعال العباد، جہمیہ کے رد میں یہ کتاب ہے، اس کتاب کی حدیث نمبر 398 ہے۔ مرہ بن شراحیل تابعی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، آواز دیے تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہے۔ تو پھر مرہ بن شراحیل تابعی رحمۃ اللہ علیہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو دیکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بول رہے ہیں انک صاحب الحدیث، بے شک آپ اہل حدیث ہو۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو اہل حدیث کہا، صاحب الحدیث سنگل کو بولیں گے، اصحاب الحدیث پلورل کو بولیں گے، اصحاب الحدیث یعنی اہل الحدیث کہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ المدینی رحمۃ اللہ علیہ نے، لہذا 2192 سنن ترمذی بھی سمجھ لینا کہ اس کے اندر ہے طائفہ منصورہ یعنی اصحاب الحدیث۔ لہذا اللہ کے بندو گمراہ فرقوں سے دور رہتے ہوئے جماعت صحابہ، اصحاب الحدیث، صاحب الحدیث، اہل الحدیث بنے رہو، اور اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے اس جماعت کو بہت زیادہ مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ یہاں کے علماء حق ہے، اور یہ لوگ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں سکھاتے ہیں، صحیح دلائل کو فہم سلف کے مطابق ہی سکھاتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے بولنے کو، سننے کو قبول کرے اور عمل کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم کو تقوی کا لباس پہنائے، تقوی کے کلمات بولنے والا بنائے، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغل بنفسه، اللہم اہلک الظالمین بظلمهم، اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق، اللہم اصلح احوال المسلمین في اليمن، اللہم اصلح احوال المسلمین في میانمار، اللہم اصلح احوال المسلمین في تریپورا، اللہم اصلح احوال المسلمین في الكشمیر، اللہم اصلح احوال المسلمین في كل مكان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔